مولا غلامی کی لاج رکھیے کر کے ہم سب پہ کرم، غریب نواز، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور آپ دنوں کی خان بہتر جانتے ہیں، مولا رحم کرم فرمائیے، حضور تمام بلاؤں سے محفوظ رکھیے۔ نبی الاسلام کی زیرو ٹالرنس ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بھی وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پرستی شروع کر دیں۔ رسول اللہ کی قبر جو ہمیں اس پلانٹ ارتھ پہ ہر چیز سے بڑھ کے محبوب ہے، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کی بھی پرستش لوگ کریں گے تو یہ بت ہے۔ یار یہ امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی حوصلہ ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ دیکھنا اگلے لوگوں میں سے کوئی نبی یا نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا، لوگ اس کی قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے، میرے ساتھ یہ کام تم نے نہیں کرنا۔ اور پھر وہ حدیث جو بخاری مسلم دونوں میں ہے، اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی الاسلام کے آخری دن چل رہے تھے اور آپ اپنی تکلیف کی وجہ سے بار بار چہرہ مبارک سے چادر کو ہٹاتے تھے، پاس ایک پانی کا برتن تھا، ہاتھ گیلا کر کے اپنے جسم پہ ملتے تھے بخار کی شدت کو کم کرنے کے لیے، اور ساتھ فرماتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا تھا۔ اس کے آگے اما عائشہ کے الفاظ ہیں، اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو زیارت کے لیے اوپن چھوڑ دیتے، لیکن نبی اسلام آخری وقت میں ہمیں ڈرا رہے تھے، اسی وجہ سے حجر عائشہ میں ہی رہی وہ قبر مبارک۔ یہ جالی شریف کے باہر سے جو ہم سلام عرض کرتے ہیں، قبر مبارک تو بہت پیچھے ہے۔ اس زمانے میں بھی اما عائشہ کی اجازت کے بغیر قبر مبارک پہ کوئی جا نہیں سکتا تھا، بعد میں تو خیر یہ مکمل ہی ختم ہو گیا۔ پھر بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے، نبی الاسلام کے آخری دن چل رہے تھے، نبی الاسلام کی 3 بیویاں آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، سیدہ عائشہ، ام حبیبہ، ام سلمہ۔ اب یہ جو 2 بیویاں یہ تو سینئر اصحاب میں سے ہیں، انہوں نے ہجرت مدینہ سے پہلے ہجرت حبشہ بھی کی ہوئی ہے اپنے ایکس ہسبینڈز کے ساتھ، ام سلمہ نے اور ام حبیبہ نے، امہات المومنین کے بعد میں بنی۔ تو وہ وہاں گفتگو کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ ہم جب حبشہ گئے تھے نا، ہم نے وہاں ماریہ نام کا ایک گرجا دیکھا تھا جہاں کچھ تصویریں لٹکی ہوئی تھی۔ نبی الاسلام اس تکلیف کے عالم میں بھی ایک دم تڑپ کے اٹھے، آپ نے کہا ان کی یہی تو خرابی تھی، جب کوئی نبی یا نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا وہ اس کی قبر کے اوپر پہلے تصویریں لٹکاتے تھے، پھر وہاں پہ سجدے شروع کر دیتے تھے۔ قیامت کے دن یہ لوگ بدترین مخلوق بنا کے اٹھائے جائیں گے۔ یہ کہہ رہے شرک ختم ہو چکا ہے۔ نبی الاسلام کو آخری وقت میں ٹینشن یہ ہے کہ میری امت یہ کام نہ ڈالے۔